بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اب ہم کتاب بہشت کا پارٹ نمبر 29 پڑھیں گے، صفحہ نمبر 515، محشر میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی آمد۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب قیامت قائم ہوگی تو جانب عرش سے ایک منادی ندا کرے گا، اے لوگوں آنکھیں بند کر لو تاکہ جناب فاطمہ بنت محمد گزر جائیں۔ پس وہ سب سے پہلے لباس جنت میں ملبوس ہوں گی اور 12,000 حوران جنت ان کا استقبال کریں گی، جن کے پیچھے 50,000 ملائکہ ہوں گے جو یاقوتی رنگ کی سواریوں پر سوار ہوں گے، جن کی مہاروں میں موتی جڑے ہوئے ہوں گے۔ ان کے کجاوے زبرجد کے ہوں گے جن پر سندس کی تہیں لگی ہوئی ہوں گی۔ پس بی بی صراط سے گزر کر فردوس میں قدم رکھیں گی اور نور کے تخت پر جلوہ گر ہوں گی، اور ان کے آس پاس حوران جنت ہوں گی۔ زیر عرش 2 محل ہوں گے، ایک سفید جس میں 70,000 عالی شان بنگلے ہوں گے جن میں محمد و آل محمد کی رہائش ہوگی، اور دوسرا زرد جس میں 70,000 بنگلے ابراہیم و آل ابراہیم کے لیے مخصوص ہوں گے۔ پس ایک فرشتہ جانب پروردگار سے جناب سیدہ کی طرف پیغام پہنچائے گا اور عرض کرے گا کہ خداوند عالم فرماتا ہے جو کچھ طلب کرو میں دینے کو تیار ہوں۔ پس جناب سیدہ کہیں گی کہ میں اپنی اولاد اور مومنوں کے لیے شفاعت کرتی ہوں، تو وہ فرشتہ جانب پروردگار سے پھر پیغام پہنچائے گا کہ آپ کی شفاعت مقبول ہے۔ پس بی بی حمد پروردگار بجا لائیں گی۔ از تفسیر انوار النجف جن نمبر 13 صفحہ نمبر 138۔ وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا۔ خدا کی قدرت کاملہ کے بغیر کوئی چیز ادھر ادھر نہیں جا سکتی۔ اس کی سلطنت بہت وسیع ہے، اس کی قدرت و طاقت کی کوئی حد نہیں، وہ جو کرنا چاہے کر سکتا ہے، اور اس کی مرضی کے بغیر نہ کوئی بادشاہ ہے نہ کوئی طاقتور ہے۔ اس کے سامنے کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ جس کو چاہے عزت دے دے، جس کو چاہے ذلیل و خوار کر دے۔ علامہ طبرسی اور چند مفسرین نے کہا ہے کہ اس آیت میں 2 نعمتوں کو بیان کیا گیا ہے، ایک تو جن و انسان بے بس و بے اختیار ہیں، ان دونوں کو بتا دیا گیا ہے کہ تم اللہ نہ چاہے تو ذرا بھی حیثیت نہیں رکھتے، اور نہ ہی تم میں اتنی طاقت ہے کہ اس کی مملکت سے فرار کر سکو۔ دوسرا یہ کہ ہر چیز مشیت الہی کی محتاج ہے۔ خدا نے جہاں درد کا ذکر کیا ہے وہاں علاج بھی بتا دیا ہے۔ ہمیں یہ بتایا گیا کہ اگر خدا نخواستہ تم کسی تکلیف و پریشانی میں مبتلا ہو جاؤ یا کسی چیز کا کوئی حل نہ مل رہا ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، اسی سے مانگو، وہی حلال مشکلات ہے۔ اس کی بندگی اختیار کرو، اس کے سامنے سجدہ کرو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 200۔ اے ایمان والو، سختیوں میں صبر سے کام لو اور دوسروں کو بھی برداشت کرنے کے لیے کہو۔ ہر چیز خدا کی تسبیح کرتی ہے، ہر وہ چیز جو آسمان و زمین کے اندر پائی جاتی ہے وہ خدا کی تسبیح کرتی ہے، ذرہ ذرہ، قطرہ قطرہ، پتہ پتہ، حیوان و انسان، مگر ہم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں۔ آسمان و زمین پر اس کی حکومت ہے، وہ چاہتا ہے کرتا ہے، کسی کی مجال نہیں کہ اس میں دخل دے سکے۔ وہ بچوں کا ماں کے پیٹ سے نکالتا ہے اور زندہ کرنے کے بعد جسے چاہتا ہے مار دیتا ہے۔ اسے ہر شے پر قدرت ہے، کوئی اس سے زیادہ قدرت والا نہیں۔ وہ اول ہے لیکن اس کی اولیت کے کوئی وقت معین نہیں کیا جا سکتا۔ وہ آخر ہے لیکن آخرت کے لیے بھی کوئی وقت نہیں بتایا جا سکتا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں شے سے اول ہے اور فلاں شے سے آخر۔ وہ قیود زمان و مکان سے مبرہ ہے، وہ ظاہر بھی ہے اور باطن بھی۔ وہ ایسا ظاہر نہیں کہ کوئی اسے ظاہر کر سکے اور ایسا باطن نہیں کہ کوئی اسے معلوم کر سکے۔ نہ اس کی ذات کا تصور ہو سکتا ہے نہ صفات کا، کیونکہ وہ عین ذات ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا، ہمیں کتنی ہی بلند ہوں اس کو نہیں پا سکتے، اور عقلیں کتنی ہی گہرائی میں جائیں اس کا پتہ نہیں لگا سکتی، لہٰذا اس کی حقیقت کو معلوم کرنے کی کوشش کرنا اپنے آپ کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے۔ عرش کے بنانے پر آمادہ ہوا، یعنی مخلوقات سماوی میں سب سے بڑی مخلوق عرش ہے، وہ بھی اس کا بنایا ہوا ہے، مگر وہ اس کے رہنے کی جگہ نہیں، کیونکہ اس کے لیے نہ کوئی جگہ ہے نہ کوئی وقت۔ وہ اپنی قدرت سے ہر جگہ موجود ہے۔ جو مادہ جو قوت زمین کے اندر پائی جاتی ہے وہ اس سے واقف ہے، اور جو باہر ہے اس سے بھی تم کہیں بھی رہو وہ تمہارے ساتھ ہے، یعنی اپنی قدرت سے ہر جگہ موجود ہے،
اور ایسا موجود کہ رگ گردن سے زیادہ قریب، مگر نہ وہ نظر آنے والی ذات ہے نہ کسی شے سے ادراک ہونے والی وہ کبھی رات کو دن میں داخل کر کے رات کو لمبا کر دیتا ہے، کبھی دن کو رات میں داخل کر کے دن کو لمبا بنا دیتا ہے۔ کوئی چیز اس کے کام میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتی، اور نہ دن رات کی یہ طاقت کہ اس کے حکم کے بغیر کم و بیشی کر سکیں۔ اور جب جن اور انسان بے بس ہو جائیں گے، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، آپ لوگوں نے سنا ہے کہ جس کا مفہوم یہ کہ 7 آسمانوں کو 7 قسم کے فرشتوں نے گھیر رکھا ہے، اور وہ محشر کی گھڑی ہوگی، انتہائی مشکل ترین مرحلہ۔ اس وقت جنوں اور انسانوں سے کہا جائے گا کہ تم میں سے کوئی ہے کہ اس پہاڑ کو توڑ دے، یا تم سب مل کر اس پہاڑ کو اٹھا کر دوسری جگہ پر رکھ دو۔ ظاہر سی بات ہے یہ سب اظہار عاجزی کریں گے اور رب العالمین سے اپنی بے بسی اور بے چارگی کا اعلان کریں گے۔ اس وقت رب کائنات کی طرف سے ندا آئے گی کہ اے گروہ جن و انس، بھلا تم اب کہیں فرار کر سکتے ہو؟ اس وقت تمام مخلوق سر تسلیم ختم کر دے گی۔ حضرت یہاں تک گفتگو فرما کر خاموش ہو کر بلند آواز سے رونا شروع کر دیا۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے آپ کو تسلی دی، پھر میں نے عرض کی کہ اس وقت پیغمبر اسلام جناب علی مرتضیٰ اور ان کی اولاد پاک اور مومنین کرام کہاں ہوں گے؟ کہا وہ بھی فرشتوں کے حصار میں ہوں گے۔ محبت علی، پھر ڈر کس بات کا؟ حضرت کا چہرہ مبارک پھول کی طرح کھل اٹھا اور فرمایا، جو نیکی کریں گے ان کے لیے اس کی جزا اس سے کہیں بہتر ہے، اور وہ روز قیامت کے خوف سے محفوظ رہیں گے۔ سورہ نمل آیہ نمبر 89۔ حضور رسالت مآب اور جناب علی مرتضیٰ اور ان کی آل پاک مومنین الگ ایک ایسی سرزمین پر موجود ہوں گے جو مشک کی خوشبو سے مہک رہی ہوگی، اور آپ نور کے منبر پر جلوہ افروز ہوں گے، اور حضور پاک مثل خورشید، ان کی آل پاک مثل مہتاب اور مومنین ستاروں کی مانند جگمگا رہے ہوں گے۔ پھر فرمایا کہ جو شخص ولایت علی اپنے دل میں لے کر آئے گا اس کو بھلا قیامت سے کیا ڈر ہے؟ ڈرے تو وہ جس کا وارث کوئی نہ ہو، جس سلطنت پر حکمرانی ہی علی کی ہو، کیا مجال کسی کے ان کے ماننے اور چاہنے والوں سے کچھ کہے۔ موت کے وقت جناب ابن عباس کی آخری گفتگو۔ جناب ابن عباس حضور پیغمبر اسلام کے چچا زاد بھائی تھے، بڑے جلیل القدر صحابی اور عظیم الشان مفسر قرآن تھے۔ علم و عمل کے حوالے سے آپ معتبر شخصیت کے طور پر جانے پہچانے جاتے تھے۔ آپ کو اس امت کا بزرگ ترین عالم کے لقب سے نوازا گیا ہے۔ جناب رسالت مآب اور جناب علی علیہ السلام کی ہم نشینی اور ہزاروں احادیث سننے کے بعد آپ کو بخوبی علم تھا کہ آخرت میں ولایت اہل بیت کے بغیر کسی کا گزارا نہیں ہو سکے گا۔ مورخین کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی کے آخری لمحوں میں دست دعا بلند کر کے کہا، بار الہ، میں علی کی محبت و ولایت کا واسطہ دے کر تیرا قرب چاہتا ہوں۔ آگاہ ہو، جو شخص محمد و آل محمد کی ولا اور محبت دل میں لے کر مرا وہ کامل الایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 32 میں ارشاد فرماتا ہے، اے رسول لوگوں سے کہہ دو اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرا اتباع کرو، اللہ تم کو دوست رکھے گا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ نے اپنی محبت کو اتباع رسول پر موقوف رکھا ہے، یعنی جو لوگ رسول کی پیروی کریں گے اور عمل میں ان کے قدم با قدم چلیں گے اللہ ان کو دوست رکھے گا۔ یہ تو ظاہر ہے کہ اطاعت اور پیروی کے بغیر محبت نہیں ہو سکتی۔ محبت مقناطیسی اطاعت ہے، جہاں محبت نہیں وہاں اطاعت نہیں۔ محبت کی یہ معنی نہیں کہ صرف ذات رسولی سے محبت ہو، بلکہ رسول جن سے محبت رکھتے ہوں ان سے محبت کرنا بھی فرض ہے۔ جن لوگوں نے صرف رسول سے محبت کی اور ان لوگوں کی محبت کو درخور اتنا نہ سمجھا جن سے رسول محبت کرتے تھے، تو ظاہر ہے کہ یہ محبت مفید نجات نہ ہوگی۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے بارہا فرمایا، تیری محبت میری محبت ہے، تم سے صلح مجھ سے صلح ہے، اور تم سے جنگ مجھ سے جنگ ہے۔ جس طرح اللہ کی محبت بغیر محبت رسول نہیں ہو سکتی، اسی طرح رسول کی محبت ان کے اہل بیت کی محبت کے نہیں ہو سکتی۔ اگر اہل بیت کی محبت واجب و لازم نہ ہوتی تو اس کا اجر رسالت قرار نہ دیتا۔ میں تم سے اس کے سوا اور کوئی اجر رسالت نہیں چاہتا کہ میرے ذوالقربہ سے محبت کرو۔ کیا
کوئی شخص دنیا میں ایسا نہیں جو ایسے شخص کو دوست رکھتا ہو جو اس کی اولاد کا دشمن ہو اور ان کے مقابلے میں دوسروں کو ترجیح دیتا ہو۔ محبت ایک صلہ رکھتی ہے اور محبت کے ہزارہ درجات ہیں، پس جس کسی کو جس درجے کی محبت ہوگی اس کے لحاظ سے اس کا صلہ ملے گا۔ مدارج ناشناس کی محبت اور ہے، منافق کی اور صدق دل سے محبت کرنے والوں کی اور ہے۔ یہ آخری محبت انسان کو مجبور کرتی ہے کہ وہ اپنے محبوب کی پوری اطاعت کرے اور اس کے نقش قدم پر چلنے کی انتہائی کوشش کرے اور جان و مال سے ہر وقت اس کی مدد کرنے کے لیے تیار رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے گناہ گارو، جنوں اور آدمیوں، تم دونوں پر آگ کا سب شعلہ اور سیاہ دھواں چھوڑ دیا جائے گا، تو کسی طرح تم دونوں روک نہیں سکو گے، تو تم دونوں اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی گناہ کی صورت میں قیامت کے دن تم پر سخت عذاب نازل ہوگا۔ اگر اس کا خوف تمہیں نہ دلایا جائے تو تم گناہ کرنے سے باز نہ رہو گے، پس یہ عذاب کا بیان تمہارے حق میں نعمت ہے۔ عام طور پر نحاس کا ترجمہ دھواں جیسے ہم نے ذکر کیا ہے ہوتا رہے اور اسے قیامت والی علامات میں سے سمجھا جاتا رہے، مگر سابق الذکر اہل قلم نے جنہوں نے گزشتہ آیات کو جدید فضا کی حدود میں پرواز کر کے آگے جانے والے ذرائع پر محمول کیا تھا، انہوں نے اس آیت کو خاص نحاس تانبے کے معنی میں لے کر اسے ان آخری حدود میں جو آسمانی ذرات کو بارش کے معنی میں لیا ہے۔ شواذ آگ سے اوپر جو سبزی مائل ایک شعلہ نکلتا ہے، اس کو شواذ کہتے ہیں۔ تفسیر مجموع البیان میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ خداوند کریم اپنے بندوں کو ایک جگہ پر جمع کرے گا، پھر آسمانی دنیا کو حکم دے گا تو اس کی تمام مخلوق حاضر ہوگی، جو زمین سے بسنے والے جنوں، انسانوں اور فرشتوں کے مجموعے سے 2 گنا ہوگی۔ پھر اسی طرح 7 آسمانوں کی مخلوق کو حاضر کیا جائے گا، پس تمام جنوں اور انسانوں کے ارد گرد فرشتوں کی 7 دیواریں بن جائیں گی اور حکم ہوگا، اے جنوں انس، اگر تم میری حکومت سے نکل بھاگنے کی طاقت رکھتے ہو تو نکل جاؤ۔ پس یہ نکل سکیں گے اور نہ اپنا دفاع کر سکو گے۔ کال دہان، اس سے مراد وہ سفید رنگ ہے جو سرخی مائل ہو، اور دھیان دھن کی جمع ہے، یعنی جس طرح تیل ایک دوسرے پر ڈالا جائے گا تو جو اس وقت اس کا رنگ ظاہر ہوتا ہے، آسمان کی رنگت اسی جیسی ہوگی۔ تفسیر نمونہ میں ہے کہ اس کے بعد والی آیت جنوں انس کے عدالت الہی کے شکنجے سے فرار کے سلسلے میں اور ان کے عدم اختیار کے بارے میں جو کچھ قبل کی آیت میں آیا تھا، اس کی تاکید کرتے ہوئے مزید کہتی ہے، بغیر دھوئیں کی آگ اور بہت سا تہ بتہ دھواں تمہاری طرف بھیجے گا اور اس طرح سے تمہیں ہر طرف سے گھیرے گا کہ کوئی فرار نہیں۔ اس وقت تم کسی سے مدد طلب نہیں کر سکو گے، ایک طرف تمہارا فرشتوں نے احاطہ کر رکھا ہے اور دوسری طرف آگ کے گرم اور جلانے والے شعلوں اور تیرہ و تار دم گھٹنے والے دھوئیں نے اطراف محشر کو گھیرا ہوا ہے اور بھاگنے کے لیے کوئی راہ نہیں ہے۔ شواذ راغب کی مفردات اور ابن منظور کی لسان العرب اور دوسرے مفسرین کے مطابق بغیر دھوئیں والی آگ کے شعلوں کے معنی میں ہے، اور بعض نے آگ کے ان شعلوں کو اس کے معنی بتایا ہے کہ جو بظاہر خود آگ سے الگ ہو جائیں گے اور سبز رنگ کے ہوں گے۔ بہرکیف اس تعبیر میں آگ کی شدت و حرارت کی طرف اشارہ ہے۔ آگ کے سب شعلے کو شواذ کہتے ہیں۔ مؤلف کتاب فرماتے ہیں کہ گزشتہ آیات میں جنوں اور انسانوں کے عز و بے بسی کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت و طاقت کے بغیر کوئی چیز آگے نہیں بڑھ سکتی، یعنی ہر چیز اس کی مشیت کے تابع ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں بھی جنوں اور انسانوں کی عاجزی اور درماندگی کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ یرسلو علیکما شواذ، اس کو شین کی زیر کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن بہتر یہ کہ شین کی پیش کے ساتھ پڑھا جائے۔ اس سے مراد آگ کا وہ شعلہ ہے جو سبز رنگ کا ہوتا ہے، اس شعلے کی حدت زیادہ ہوتی ہے۔ مختصر یہ کہ شواذ اس آگ کو کہا جاتا ہے جو سبز رنگ کی ہو اور اس میں شدت و حدت زیادہ پائی جاتی ہے۔ آخرت کی آگ دنیا کی آگ سے بہت زیادہ سخت ہوگی، اس لیے اس کی گرمی بھی بہت زیادہ ہوگی۔ عذاب جہنم، اکثر جگہ قرآن میں اور احادیث میں قرب قیامت کو ظاہر کیا گیا ہے۔ لوگ ہمیشہ یہ کہتے رہے یہ کیسا قرب ہے کہ آتا ہی نہیں۔
ہزارہ برس اس وادے میں گزر گئے، ان کو آگاہ ہونا چاہیے کہ سوائے خدا کے کسی کو معلوم نہیں کہ کائنات کی عمر کیا ہے۔ بس جتنا زمانہ گزر جاتا ہے قیامت قریب ہی آتی جاتی ہے، جیسے انسان کی عمر کا جتنا حصہ گزر جاتا ہے موت اس سے قریب تر ہوتی جاتی ہے۔ کائنات کی عمر کتنی ہے خدا اس کو بتانا نہیں چاہتا، یہ اس کے مسئلے پر موقوف ہے، البتہ اس نے اس کی علامتیں بتا دی ہیں۔ آسمان تانبے کی طرح سرخ ہو جائے گا، یعنی اس قدر آگ بھڑکے گی کہ تانبے کی طرح سرخ معلوم ہوگا، اور یہ اونچے اونچے سربا کلب پہاڑ جو روئے زمین کے ایک بڑے حصے پر پھیلے ہوئے ہیں دھنکی ہوئی روئی کی طرح ہر طرف اڑتے پھریں گے، اور یہ ایسا سخت وقت ہوا کہ کوئی دوست نہ ہوگا۔ جو مجرم قرار پائیں گے وہ کوئی بدلہ نہ دے کر چھٹکارا چاہیں گے، تب بھی ممکن نہ ہوگا، چاہے وہ تمام دنیا کو بدلے میں دے دے تو بھی جہنم سے آزادی نہ ملے گی۔ وہ ضرور جہنم کے شعلوں میں ڈالے جائیں گے جو ان کی کھال کو جھلس کر رکھ دیں گے، پھر کھال پیدا ہوگی اور پھر جھلس جائے گی، یہی ہوتا رہے گا۔ کب تک ایسا ہوگا ایسا کوئی نہیں بتا سکتا۔ نحاس کے مختلف معنی ذکر کیے گئے ہیں۔ اس کا معنی ایک یہ کہ دھواں، دوسرا تانبے کو بھی نحاس کہا جاتا ہے۔ یرسلو علیکما کہ تمہاری طرف بھیجا جائے گا، اے گروہ جن و انس، آتش جہنم کا دھواں یا گرم تانبا ایک طرف سے ملائکہ نے جنوں اور انسانوں کو گھیرے میں لے رکھا ہوگا، دوسری طرف آتش جہنم کے شعلے بلند ہو رہے ہوں گے، واقعتاً انتہائی ہولناک منظر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک آخری زندگی کا گھر تو آخرت کا گھر ہے، کاش یہ لوگ سمجھتے بوجھتے ہوں۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 64۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نصیحت کرتا ہے کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، اس کے عشق میں دیوانے مت بنو، یہ تو چند روز کی بہار ہے۔ جیسے مسافر کسی سرائے میں آ کر ٹھہرتا ہے یا کوئی راہور پل پر سے گزرتا ہے، یہی صورت دنیا کی ہے۔ اس کا نہ عیش دوامی ہے نہ تکلیف، اگر عیش میں ہی چند دن گزرے تو کیا، اور اگر تکلیف میں گزر گئے تو کیا، آخر ایک دن مرنا ہی ہے، مرنے کے بعد سب برابر ہو جاتے ہیں۔ اصلی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے جس کی کوئی انتہائی نہیں ہے، اسے سنبھالنا چاہیے، ایسا بندوبست کرنا چاہیے کہ وہاں تکلیف نہ ہو، کیونکہ اس تکلیف کا تو خاتمہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ جو خاصان خدا ہیں اور جنہوں نے زندگی کے اس راز کو سمجھ لیا ہے، انہوں نے خرافات دنیاوی کی طرف کبھی توجہ نہ کی اور آخرت کی زندگی کو سنوارنے میں مرتے دم تک لگے رہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد خداوندی ہے، جب وہ ان لوگوں کو دور سے دیکھے گا تو جوش مارے گا اور یہ لوگ اس جوش و خروش کی آواز سنیں گے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 12۔ یعنی جہنم کی آگ دنیا کی آگ کی طرح بے شعور نہ ہوگی، وہ کافروں کو دیکھتی ہی پہچان لے گی اور جوش میں آ جائے گی۔ وہاں ایسا نہ ہوگا کہ جل بھن کر آدمی عذاب سے نمٹ جائے، بلکہ موت کا وہاں سوال ہی نہ ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ جلتے ہی رہیں گے۔ نحاس کے معنی دھوئیں ہیں، سرخ شعلوں اور دھوئیں سے پر آگ کہ جو تانبے کا رنگ اختیار کرے گی۔ بعض نے اس کے معنی یہ لکھے کہ وہ پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگی۔ یہ معنی بظاہر زیر بحث آیت سے کوئی مطابقت نہیں رکھتے تھے، کیونکہ ایسے موجود کے بارے میں ہے کہ جو قیامت میں انسان کا احاطہ کیے ہوئے ہو اور اسے عدالت الہی سے فرار سے روکے۔ قیامت کی عدالت انصاف کتنی عجیب ہے۔ اس وقت انسان جلانے والی آگ اور دم گھٹنے والے دھوئیں اور من جانب اللہ معمور فرشتوں کے حصار میں ہوگا، اور اس کے لیے اس عدالت کے حکم کے ماننے والوں کے علاوہ کوئی زیادہ ناگزیر نہ ہوگا۔ پھر ایک مرتبہ فرماتا ہے، اے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جنت اور جہنم کی نہریں۔ تفسیر رازی میں لکھا ہے کہ جنت میں 4 نہریں بہہ رہی ہوں گی، جن کی تفصیل خداوند کریم نے سورہ محمد میں یوں بیان فرمائی ہے، جس جنت کا متقی لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے، اس کی صفات یہ ہے کہ اس میں جو نہریں ہیں ان کا پانی کبھی بدبودار نہیں ہوتا، ان میں دودھ کی ایسی نہریں ہیں جن کا ذائقہ کبھی نہیں بدلتا، اور شراب کی ایسی نہریں ہیں جن کے پینے سے پینے والوں کو لذت حاصل ہوتی ہے، اور ایسی نہریں ہیں جن میں صاف و شفاف شہد لہریں مارتا ہوگا۔
تفسیر القرآن میں ہے کہ دنیا کی نعمتوں کا قیاس جنت کی نعمتوں پر نہ کرنا۔ یہاں کی نعمتیں ایک حالت پر نہیں رہتی، تھوڑا سا وقت گزرنے، ناموافق ہواؤں کے چلنے، موسمی حالات بدلنے سے ان کے ذائقے میں فرق آ جاتا ہے۔ پانی میں جو بو پیدا ہو جاتی ہے دودھ بدبودار اور گھٹیا ہو جاتا ہے، دودھ بدبودار اور کھٹا ہو جاتا ہے، شراب میں تلخی آ جاتی ہے، شہد کا مزہ بدل جاتا ہے، پھل سڑ جاتے ہیں جن کے کھانے سے بیماریاں پھوٹ نکلتی ہیں۔ جنت کی نعمتوں کی خوبیاں ہمارے تصور میں نہیں آ سکتی۔ ایک حدیث میں بیان کیا گیا کہ وہ ایسی نعمتیں ہوں گی کہ نہ آنکھوں نے دیکھی ہوں گی، نہ کانوں نے سنی ہوں گی، اور نہ کسی دل میں ان کی صفات کا گزر ہوا ہوگا۔ نہ وہ پانی ایسا ہوگا، نہ وہ دودھ ایسا دودھ ہوگا، نہ وہ شراب ایسی شراب ہوگی، نہ وہ شہد ایسا شہد ہوگا، نہ وہ پھل ایسے پھل ہوں گے۔ صرف اہل ایمان کو رغبت دلانے کے لیے ان ناموں کا ذکر کیا گیا ہے جو یہاں لذت کام و دہن سمجھے جاتے ہیں، ورنہ کہاں وہ لذت روح و ایمان، کہاں یہ محرک ہوا و ہوس۔ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص کو اپنی پڑی ہوگی۔ فلا تنتصرون، کوئی بھی کسی کے کام نہ آئے گا، نہ جن انسان کی مدد کر سکیں گے اور نہ انسان جنوں کے کام آئیں گے۔ ہر شخص اپنی اپنی پریشانی میں الجھا ہوا ہوگا۔ چنانچہ ارشاد و خداوندی ہے، اس روز آدمی اپنے بھائی سے، اپنے ماں باپ سے اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگتا دکھائی دے گا۔ سورہ عبس آیت نمبر 34 تا 36۔ اس آیت میں ماں باپ سے پہلے بھائی کا اور باپ سے پہلے ماں کا ذکر کیا گیا ہے۔ معلوم ہوا کہ محبت میں بھائی اور ماں کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ باپ دوسری شادی کرنے کے بعد پہلی بیوی کی اولاد سے پہلی ہو جاتا ہے، لیکن بھائی اور ماں بے تعلق نہیں ہوتے۔ اگر ماں بھی دوسری شادی کر کے بے تعلق ہو جائے تو بھائی ہر حالت میں قوت بازو ہوتا ہے۔ قیامت کے دن دیکھنے والوں کو مومن و کافر میں صاف فرق نظر آئے گا۔ بھاگنا اس معنی میں بھی کہ کوئی کسی کے کام نہ آ سکے گا، اور اس معنی میں بھی ہے کہ کہیں یہ سب میرے خلاف مشیت نہ ہو کہ میں نے ان پر مظالم کیے ہیں، یا یہ کہیں کہ میرے خلاف غلط اعمال کے گواہ نہ ہوں۔ علامہ طبرسی نے اس کی کئی وجوہ بیان کی ہیں، اس طرح کہ یعنی ان میں سے کسی ایک کی طرف بھی وہ متوجہ نہ ہوگا، وہ اس صورتحال کی شدت کی وجہ سے جس میں وہ خود گرفتار ہے اور خود اپنی فکر کی وجہ سے، حالانکہ دنیا میں اسے ان کی فکر ہوئی تھی، اور کہا گیا کہ ان سے بھاگے گا اس خوف سے کہ یہ اس سے مطالبہ کریں گے کہ ان حقوق کا جو ان کے آپس میں تھے اور مظالم کا، پھر اس کے لیے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ اسے کچھ فائدہ نہ پہنچا سکتے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ مومن ہو اور اس کے عزیز اہل دوزخ سے ہوں گے، تو خود ان سے نفرت ہوگی اور ان کی طرف توجہ نہ کرے گا، یا ان سے بھاگے گا تاکہ اسے آنکھوں سے دکھائی نہ دے وہ ذلت جو ان کی ہو رہی ہے۔ ایک اور جگہ پر ارشاد ہوتا ہے، اس روز ہر شخص کے لیے ایک ایسی شان ہوگی کہ دوسروں سے اس کو بے خبر رکھے گی۔ سورہ عبس آیت نمبر 37۔ دعوت غور و فکر۔ قیامت کے دن قبریں کھول دی جائیں گی اور سب لوگ ان سے باہر آ کر میدان حشر میں جمع ہوں گے۔ اس روز انسان کو پتہ چلے گا کہ کیا کیا کام وہ اپنی زندگی میں کر چکا ہے اور کیا کیا اس سے چھوٹ گئے ہیں۔ اے انسان، تجھے بخشش کرنے والے رب کے متعلق کس چیز نے دھوکے میں ڈالا کہ تو نے اس کی عبادت چھوڑ دی اور اس کے احکام کی نافرمانی پر کمر باندھی؟ وہ تو رب کریم ہے، اگر تو اس سے معافی مانگتا تو وہ بخش دیتا، مگر تو اس سے منہ موڑے ہی رہا۔ ذرا تو اس پر غور نہیں کرتا کہ خدا نے تجھے کس طرح بنایا، تیری ساخت میں قدرت نے کیا کیا کرشمے دکھائے ہیں، کیسی زیبا صورت تجھے دی ہے، اعضاء کے تناسب کے ساتھ تجھے کیسا حسین بنایا ہے۔ تو اپنے دونوں ہاتھوں سے ہزارہ کام کر سکتا ہے تو روز قیامت کو جھٹلاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ تو جو کچھ اس دنیا میں کر رہا ہے اس کا کوئی پوچھنے والا ہی نہیں، تیرے کاموں کی کسی کو خبر ہی نہیں۔ اے بے خبر انسان، ہم نے اپنے نگہبان فرشتے مقرر کر دیے ہیں جو تیرے کندھوں پر بیٹھے تیرے اچھے برے اعمال لکھتے جا رہے ہیں۔ یہی روز قیامت ہر شخص کے گلے کے ہار ہوں گے، پھر وہاں نیکوں کے لیے جنت ہوگی اور بدکاروں کے لیے جہنم۔ وہاں سے نہ کوئی بھاگ کر جا سکتا ہے اور نہ کوئی کسی کی مدد کر سکتا ہے۔
یہ خبریں بھی نعمت خدا بندی ہیں۔ اے لوگو، یہ خبریں، یہ اطلاعات نعمت خدا بندی ہیں۔ شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے ہی سب کچھ بتا دیا ہے تاکہ ہم اپنی نجات اور اخروی کامیابی کا بندوبست کر سکیں۔ اگر یہ خبریں سننے والے اور پڑھنے والے شخص کے دل پر اثر کر لیں تو کوئی وجہ نہیں کہ وہ توجہ نہ کرے۔ اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آیات عذاب کو پڑھ کر انسان کے دل میں خدا خوفی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور جس دل میں تقوی و پرہیزگاری جاگزی ہو جائے تو وہ شخص رحمت الہی کا مستحق قرار پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتے ہیں کہ پرہیزگاروں پر آتش جہنم حرام کر دی گئی ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے، اور اس دن سے جس کی سختی ہر طرف پھیلی ہوگی، ڈرتے رہو۔ پھر اسی سورہ کی 11ویں آیت میں ارشاد الہی ہے، بس خدا ان کو اس روز کی مصیبت سے بچا لے۔ سورہ دہر آیت نمبر 7۔ یہ سورہ اہل بیت کی شان میں نازل ہوا ہے۔ حضرات محمد و آل محمد اللہ تعالیٰ کو بہت عزیز اور پیارے ہیں۔ ان کے ہر قول و فعل میں خداوند کریم کی رضا چھپی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے تو ان پر بر وقت رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور ان لوگوں کو خوشخبری دی گئی کہ خوف الہی کے باعث گریہ کرتے ہیں اور عز و انکساری کے ساتھ دعا مانگتے ہیں کہ جنت میں ان کے درجات بہت بلند ہوں گے۔ صالحین کی پہچان، یوں تو ہر آدمی خدا کا بندہ ہے، اسی کا پیدا کیا ہوا ہے، لیکن اس کے خاص بندوں میں 6 صفات پائی جاتی ہیں جو یہ ہیں۔ نمبر 1، وہ زمین پر انکساری و فروتنی سے چلتے ہیں، اترا اکڑ دھم دھم کرتے ہوئے نہیں چلتے بلکہ ہلکے ہلکے قدم رکھتے ہیں۔ نمبر 2، جب بے ادب اور گستاخ لوگ ان سے کلام کرتے ہیں تو وہ جواب میں کہتے ہیں سلامت رہو، یعنی ان کو گستاخ انداز میں جواب نہیں دیتے۔ مروی ہے کہ ایک بدتمیز بد زبان آدمی نے امام زین العابدین علیہ السلام کے سامنے آپ کو برا بھلا کہنا شروع کیا۔ آپ نے اس کے جواب میں فرمایا، اگر میں ایسا ہی ہوں جیسا تو کہتے ہے تو خدا مجھے بخشے، اور اگر تو جھوٹا ہے تو خدا تجھے بخشے۔ یہ جواب سن کر وہ بہت نادم ہوا اور اپنے دوستوں میں داخل ہو گیا۔ نمبر 3، وہ لوگ عام لوگوں کی طرح رات کو لمبے پاؤں کر کے نہیں سوتے، سجدے کرنے اور بحالت قیام عبادت کرنے میں اپنی راتیں گزارتے ہیں، اور خدا سے دعا کرتے رہتے ہیں، اے ہمارے رب، ہمیں عذاب جہنم سے بچائے رکھنا، کیونکہ وہاں کا عذاب بہت سخت ہوگا اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہوگا۔ نمبر 4، وہ اس طرح خرچ کرتے ہیں کہ نہ جو ہاتھ میں آیا اسے اڑاتے چلے گئے، نہ ایسا کہ ضروریات زندگی بھی پوری نہ ہوں، بلکہ درمیانی چال چلتے ہیں۔ بہترین طریقہ ہر کام میں اعتدال کا ہے، پر نظر رکھتے ہیں حدیث میں کہ جو گناہ میں خرچ کیا جائے وہ اسراف ہے، جو حقوق ادا نہ کرے بخل ہے، اور جو حکم خدا کے مطابق خرچ کرے تو یہ اعتدال ہے۔ یہ تمام صفتیں اہل بیت علیہ السلام میں بردرجہ اتم پائی جاتی تھیں۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ بنی نوع انسان کے لیے سبق آموز ہے، اور ان کے لیے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے والے خدا کے خاص بندے کہلاتے ہیں۔ وہ لوگ جو عذاب الہی سے ڈرتے ہیں۔ کتاب لیائل اخبار میں منصور عمار کا ایک واقعہ درج ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں سفر کے دوران ایک مسجد میں پہنچا تاکہ نماز ادا کر سکوں۔ وہاں میں نے ایک جوان کو دیکھا جو نماز پڑھ رہا ہے۔ ان کے خضوع و خشوع کو دیکھ کر میں نے اندازہ لگایا کہ یہ نوجوان انتہائی مخلص عبادت گزار ہے۔ میرے دل میں شوق پیدا ہوا کہ اس سے بات چیت کروں۔ جب وہ جوان نماز سے فارغ ہو گیا تو میں اس کے قریب گیا۔ علیک سلیک اور مزاج پرسی کے بعد میں نے کہا، کیا آپ نے قرآن مجید کی اس آیت کو پڑھا ہے؟ سورہ معارج آیت نمبر 15 تا 17۔ مگر یہ ہرگز نہ ہوگا اس کے لیے کہ وہ جہنم کی آگ ہے جو کھال کو ادھیڑ کر رکھ دے گی، اور ان لوگوں کو بلاتی ہوگی جنہوں نے دین سے پیٹھ پھیری اور منہ موڑ لیا۔ یہ سن کر وہ رونے لگا، پھر کہا کہ اس کے علاوہ بھی کوئی آیت ہے؟ میں نے کہا کیوں نہیں، سنیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 24۔ تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے۔ جب اس نے یہ آیت سنی تو اس کی چیخ نکلی اور زمین پر گر پڑا۔ میں نے اس کو ہاتھ لگایا تو مر چکا تھا۔ میں نے اس کے گھر والوں کو تلاش کیا، وہ آئے اور جنازہ لے گئے۔ میں نے اس سے خواہش ظاہر کی کہ اس کو غسل میں دوں گا۔ جب میں نے اس کے کپڑے اتارے تو اس کے سینے پر موٹے حروف سے لکھا ہوا تھا، جی ہاں، چونکہ وہ خوف الہی کے باعث رویا تھا اور عشق الہی میں اس کی موت واقع ہوئی تھی۔ بھلا یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو اجر نہ ملے جو دل میں خوف الہی رکھتا ہو؟ اس کے قریب جہنم کی آگ آ سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے
اس کو کفن پہنایا اور دفن کر کے گھر واپس آ گیا۔ رات کو اس کو عالم خواب میں دیکھا تو میں نے اس سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ بولا اللہ تعالیٰ نے مجھے شہداء سے بالا تر رتبہ اور درجہ عطا فرمایا۔ مجھ سے کہا گیا کہ شہید کافروں کی تلوار سے درجہ شہادت پر فائز ہوتا ہے، لیکن تو ہماری آیت عذاب کی وجہ سے مرا ہے۔ واقعی بہت بڑا درجہ اور مرتبہ ہے اس شخص کا جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کر کے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو یاد کر کے اتنے رویا ہے کہ اس کی موت واقعی ہو گئی ہے۔ بس اے گروہ جن و انس، تم دونوں اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو ٹھکراؤ گے؟ تشریح: قرآن کریم کی یہ تحدی اپنے اندر اتنا زور لیے ہوئے تھی کہ آپ صاف صاف لفظوں میں اپنے مخالفوں کو بتا دیے کہ تم ایسا نہیں کر سکتے اور ہرگز نہیں کر سکتے۔ اس یقین کے ساتھ قرآن کے سوا کسی نے اپنے کسی دعوے کو پیش نہیں کیا۔ مشرکین سے یہ بھی کہا گیا کہ جب تم ہرگز قرآن کے مقابل کوئی کلام نہیں لا سکتے تو جہنم کی اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے۔ پتھروں سے مراد وہ بت ہے جن کی پوجا کی جاتی ہے۔ اگر ان کو جہنم میں نہ جھونکا جاتا تو بت پرستوں کو اس کا یقین کیسے ہوتا کہ عبد و معبود، طالب و مطلوب، بت اور بت پرست ایک ہی درجے میں ہیں، ورنہ وہ اس خیال میں رہتے کہ ہمارے معبود ہمیں اس مصیبت میں پھنسا کر خود مزے سے جنت میں جا پہنچے۔ پتھر کے بتوں کو جہنم کا ایندھن بنانا اس لیے بھی ہے کہ ان کے پجاری سمجھ لیں کہ ان میں کوئی طاقت نہ تھی۔ بعض مفسروں نے لکھا ہے کہ پتھروں سے مراد گندھک جیسے پتھر ہیں جو آگ کو بھڑکانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ قیامت کا ہولناک زلزلہ: اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، لوگوں اپنے رب سے ڈرو، قیامت کا زلزلہ بڑی سخت چیز ہے۔ اس دن تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی خوف کے مارے اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اور حاملہ عورتیں اپنے حمل کو گرا دیں گی۔ تم دیکھو گے کہ گھبراہٹ میں لوگ متوالے معلوم ہوں گے، حالانکہ وہ متوالے نہ ہوں گے، بلکہ خدا کا عذاب بہت سخت ہوگا۔ سورہ حج آیت نمبر 1۔ تفسیر القرآن میں ہے کہ مشرکین مکہ جو قیامت کو بھولے پڑے تھے اور نبی اکرم سے بطور تمسخر اس کے متعلق سوالات کرتے رہتے تھے، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ بڑا سخت خوف کا دن ہوگا جب پہلا سور پھونکا جائے گا اور زمین کے زلزلوں سے پہاڑوں کی چٹانیں کاغذ کے ٹکڑوں کی طرح زمین پر آ رہی ہوں گی۔ لوگوں کی بے چینی اور گھبراہٹ کا یہ عالم ہوگا۔ جو مائیں پیار سے بچے کو دودھ پلاتی ہیں ان کی ممتا ختم ہو جائے گی اور وہ اپنے بچوں کو چھوڑ کر بھاگیں گی، اور دہشت کی زیادتی سے حاملہ عورتوں کے حمل ساقط ہو جائیں گے۔ ہوش و حواس اس حد تک گم ہوں گے کہ یہ معلوم ہوتا ہوگا کہ لوگ نشے میں ہیں۔ جنہیں خود کو سنبھالنے کا بھی ہوش نہ ہوگا، وہ نشے میں ہوں گے نہیں بلکہ از خود رفتہ ہوں گے۔ یہ بڑے سخت عذاب کا وقت ہوگا۔ جو لوگ یہاں شیطان ملعون کے مرید بنے ہوئے ہیں اور جس طرف وہ لے جانا چاہتا ہے چل رہے ہیں، وہ اس دن ان کے کچھ بھی کام نہ آئے گا اور سیدھے ختم رسید ہوں گے۔ خدا نے اپنی حجت ہر طرح سے اپنے بندوں پر تمام کر دی۔ نیکوکاروں کو جو نیک بدلہ ملے گا وہ بھی بتا دیا۔ بدکاری کو جو سخت سے سخت سزا ملے گی اس کا نقشہ بھی پیش کر دیا۔ اس پر اگر کفار و مشرکین اپنی ہٹ اور ضد پر جمے رہیں تو پھر جہنم کے سوا ان کا ٹھکانہ اور کہاں ہو سکتا ہے؟ تفسیر فصل الخطاب میں ہے، قیامت کا زلزلہ اس کے معنی تلاطم اور تہلکے کے بھی ہو سکتے ہیں جو قیامت میں ہوگا، اور اس صورت میں یہ چیزیں جو بعد میں ہیں کہ ہر دودھ پلانے والی بھول جائے گی جسے وہ دودھ پلاتی ہے، اور ہر حاملہ کا حمل ساقط ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور اس کی شدت ایسی ہوگی جس کو یوں سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئی دودھ پلانے والی ہے تو اسی بچے کو بھول جائے گی جسے وہ دودھ پلاتی ہے اور حاملہ کا حمل ساقط ہو جائے۔ اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس دن ایسی عورتیں ہوں گی جو دودھ پلاتی ہیں اور ایسی عورتیں جنہیں حمل ہے، لیکن بہت سے مفسرین نے قیامت کا زلزلے کا مطلب یہ لے کہ قیامت سے پہلے ایک زلزلہ ایسا آئے گا۔ اس صورت میں زلزلے کے نتائج جو بیان ہوئے انہیں بطور واقعہ سمجھنا چاہیے کہ دودھ پلانے والی اپنے بچے کو بھول جائے گی اور حاملہ عورت کا حمل ساقط ہو جائے گا، اور لوگ عذاب کی شدت اور اس کے اثر سے مدہوش نظر آتے ہوں گے۔ علامہ تبریسی نے دونوں قول نقل کر دیے، کسی کو ترجیح نہیں دیے۔ ہیم و رجا: تفسیر منہج الصادقین میں کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب مسلمان غزوہ بنی
بنی المستلق کے لیے جا رہے تھے۔ مسلمان ساری رات روتے رہے اور اس رات کوئی بھی نہ سویا، کچھ افسردہ تھے اور کچھ ویسے حوصلہ ہار بیٹھے تھے، اس لیے انہوں نے خیمے نصب نہ کیے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوشخبری سنائی تاکہ ان کو حوصلہ اور ان کے ایمان کو تقویت ملے۔ آپ نے فرمایا کہ جبریل امین نے مجھے خبر دی ہے کہ روز قیامت میری امت کے 2/3 لوگ جنت میں جائیں گے۔ پھر فرمایا میری امت کی 120 قسمیں ہیں اور ہر گروہ کا 80,000 آدمی بغیر کسی حساب و کتاب کے جنت میں جائے گا۔ یہ ان لوگوں کے لیے خوشخبری کہ جو آئے عذاب کی وجہ سے جن کے دل پریشان تھے، آپ نے یہ کہہ کر ان کو خوش کیا ہے۔ علاوہ ازیں وہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں۔ وہاں پر موجود ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے دعا فرمائیے کہ خداوند کریم مجھے 80,000 آدمیوں میں شامل فرمائے۔ حضور نے دعا فرمائی۔ ایک اور شخص اٹھا، اس نے یہی مطالبہ کیا، لیکن آپ نے دعا نہ فرمائی۔ بعض مفسرین نے کہا ہے چونکہ وہ شخص منافق تھا اس لیے حضور نے اس کی بات کی طرف دھیان نہ دیا۔ بہرحال ہر انسان کو چاہیے کہ وہ پر امید رہے اور ہر وقت آتش جہنم سے پناہ مانگتا رہے۔ تفسیر صافی اور اصول کافی میں لکھا ہے کہ جناب صادق آل محمد نے فرمایا، بیم و رجا کا مطلب یہ ہے کہ مومن اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کے اعمال رد نہ کیے جائیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہ کی۔ تفسیر مجموع البیان میں ہے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ شاید ان کے اعمال قبول نہ کیے جائیں۔ اصول کافی میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر آپ لوگوں سے ہو سکتا ہے کہ آپ مشہور نہ ہوں تو اس طرح کرو کہ کیونکہ آپ لوگوں پر کوئی الزام نہیں ہے کہ لوگ تمہاری ثنا و تعریف نہ کریں، اور نہ اس پر کہ تم لوگوں کی نظروں میں برے ہو، جبکہ تم اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل تعریف ہو۔ پھر فرمایا کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، سوائے 2 شخصوں کے اور کسی کی زندگی میں خیر و خوبی نہیں ہے۔ ایک وہ شخص جو اپنی بدیوں کا تدارک توبہ سے کرتا رہے، اور کہاں ہے اس کے لیے توبہ؟ خدا کی قسم اگر سجدے کرتے کرتے اپنی گردن توڑ ڈالے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ ہرگز قبول نہ کرے گا جب تک ہم اہل بیت کی ولایت نہ رکھتا ہو۔ خبردار، جو لوگ ہمارا حق پہچانے اور ہمارے ذریعے سے ثواب کی امید رکھیں اور وہ ہر روز نصف مد تقریباً 1.5 پاؤ خوراک پر راضی ہو جائیں اور اتنے کپڑے پر جن سے ان کا پردہ ڈھک سکے، اور ہر حالت میں یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں، اس بات کو پسند کرتے ہوں کہ ان کا حصہ دنیا میں اتنا ہی ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی یہ صفت کی ہے۔